معاشرے میں شاید تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہماری ٹیم بننے کے قابل نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں مثال کے طور پہ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس معاشرے میں آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ خیر کا کام نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا آدمی ملے گا جو کہے کہ سچائی جو ہے وہ ایک غلط طرز عمل ہے، انسانوں کو سچا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی ایسا ہے جو بددیانتی کے حق میں تقریر کرتا ہوا ملے گا؟ کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھائی ہونی چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس معاشرے میں خیر اور شر کے تناسب میں خیر بڑھ جائے، خیر طاقتور ہو جائے۔ تو پھر ہمارے لیے تو ہر وہ آدمی قیمتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں خیر اچھی بات ہے، معاشرے میں اچھائیوں کو بڑھنا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، امانت اور دیانت ہونی چاہیے، چوری غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی بدعنوان بھی ہو، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعنوانی غلط چیز ہے، تو پھر معاشرے میں خیر اور شر کے معاملے میں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو ادھر کھڑا کر دیں کہ نہیں، چونکہ یہ بدعنوان ہے اس لیے یہ تو ہمارا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ اور چاہیں تو ہم، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی میں صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت پیدا کی جائے، آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر علم کا حامل نہیں ہے تو اسے علم دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کے عمل میں کمزوری ہے، کسی کی فکر میں کوئی کمزوری ہے، لیکن اگر وہ خیر اور شر کے میدان میں خیر کے لیے کام کرنے پر یار قابل میں، تو کوئی نہیں ہے ہم اس اپنا حصہ نہ بنائیں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں کہوں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے تو اس کی بہت غیر معمولی طور پہ اس بات کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراصل انسان چیز کا نام ہے، وہ دکھنے میں تو فٹ ایک جسم ہوتا ہے، اور اس جسم کے بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں جن کو ملا کے آدمی کو انسان کہتے ہیں، لیکن در حقیقت انسانی جسم میں بہت ساری چیزوں سے سب سے اہم چیز اس کا ذہن ہے۔ اس طرح وہ سوچتا ہے، کس طرح سے اس کے ذہن میں اچھائی اور برائی کے معنی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ذہن جس طرح سوچا ہے ویسے انسان کا عمل ہوتا ہے، ویسے اس کے رویے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ خیر جہاں تھوڑی ہے تب ہماری ٹیم کا حصہ ہے، جہاں خیر عمل ہو یا برد ہو، خیر شر سے خیر کا تصور بہت زیادہ ہو تو ہے ہی ہمارا، لیکن جہاں اگر تناسب بہت نہیں ہے، خیر کچھ موجود ہے، تو ہمیں آگے اسے بنانے کی ضرورت ہے۔ یوں یہ ذہن والی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک واقعہ چاہتا ہوں۔ جو آپ سب نے انشاء کرتا ہے نا، انشاء صاحب نے اپنے کالم میں لکھا، یہ انشاء صاحب نے کالم لکھا، یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا کہ مولانا ماہر القادری صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، ماہر القادری صاحب نے وہ بھی شاعر تھے، شاعروں میں ادیبوں میں کچھ نہ کچھ آپس میں فقرے بازی چلتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ یعنی اشاروں میں کنایوں میں بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماہر القادری صاحب نے ایک موضوع چھیڑا کہ ہم جب یہ کسی تحریر میں لفظ مادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ مادہ ذہن میں کچھ گندگی کا تصور دیتا ہے، جیسے کوئی زخم ہے، اس زخم میں کوئی پیپ پڑ گئی ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے تجویز یہ کیا کہ مادے کی جگہ ہمیں لفظ استعمال کرنا چاہیے لوازمہ۔ تو ابن انشا صاحب جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے، انہوں نے کالم لکھا ایک، اس کالم میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی، چنانچہ وہ بھینس کے علاج کے لیے کسی کے پاس گیا، علاج کے سلسلے میں اسے کوئی دوائی دی، آدمی نے کہا ہماری یہ خواہش ہے کہ بھینس تمہاری جلدی سے صحت یاب ہو جائے تو میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بتا دیں، مجھے تو ظاہر ہے بھینس کو تو جلدی صحت یاب ہونا چاہیے۔ ان کا ایک شرط ہے کہ یہ وظیفہ تمہیں 14ویں کا جب شب ہوتی ہے تو اس رات کو پڑھنا ہوگا اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پڑھ لوں گا۔ کہا ایک شرط اور ہے، اگر تم وہ کرو گے تو بھینس بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گی۔ کہا بتائیں صاحب۔ انہوں نے کہا جب تم یہ وظیفہ پڑھو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اور 14ویں شب، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارے دماغ میں بندر
نہ آئے، تمہارے ذہن میں کوئی بندر کا خیال نہ آئے۔ اس نے کہا یہ کیا مشکل بات ہے، باقی تو ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا تو مشکل کام ہے نا، یہ تو کوئی اتنا مشکل نہ ہوا۔ لیکن صاحب جب وہ 14ویں کا چاند والی رات تھی اور اس رات کو اس نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ آپ اس کی جگہ کھڑے ہیں، تو پہلی بات دماغ میں کیا آئے گی؟ بنائے گی نا تو جت سے کوشش ہے کہ بندر کا دماغ نہ آئے اتنا بند خیال آپ میں آ جائے گا۔ ابن انشاب نے ہمسوں سے لفظ مار لکھا تھے، ہم میں کبھی بھی گندگی کا تصور نہیں آیا تھا۔ اب یہ مہار صاحب نے کہ لفظ لازمہ کرو، تو جب ہم لوازمہ لکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم لوازمہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مادہ نہیں لکھنا چاہیے، اور مادہ کیوں نہیں لکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس سے گندگی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ جو ذہن ہے نا، انسانی ذہن خالی نہیں رہتا، اور انسانی ذہن ہے جو در حقیقت اس کی پوری شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں ایک اور مختصراً واقعہ آپ کو سنا دوں، چونکہ اس کا بھی ذہن کی طاقت سے اور ذہنی رویوں سے اس کا تعلق ہے، اور یہ کہ انسانی ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اس کی پوری یعنی شخصیت اور پوری جسمانی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ہمیں ملے ملیشیا میں کسی وقت، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مریض ان کے پاس آیا کلینک میں، اور اس مریض نے بیماری بتائی۔ انہوں نے بیماری سننے کے بعد اس کے علاج کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا۔ اس کے بعد وہ آدمی جانے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے پوچھا، جس طرح عام طور پہ لوگ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں چاول کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب کھا لینا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اس نے جواباً دوسرا سوال کیا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں کوئی رات کے وقت میں دودھ پینے کا عادی ہوں، کوئی دودھ پینے میں حرج تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں دودھ بھی پی لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی تیسرا سوال اسی طرح کوئی آلو کے بارے میں کر دیا، کوئی چوتھا سوال اس نے کوئی سمجھ لیجیے کے بارے میں دیا۔ صاحب اس کو کہتے رہے کہ ہاں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر پہ جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اور اب جو اس نے اگلا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بس تم باقی وہ اس سے پوچھ لو، باہر میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے، وہ تمہیں بیٹھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ وہ تم باقی جو بھی چیز پوچھنا چاہو اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، وہ چل پڑا واپسی کے لیے، پھر پلٹ کے آیا اور اس نے ڈاکٹر صاحب کو کاغذ دکھاتے ہوئے کہا نسخہ کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو چونکہ یہ جھنجھلا گئے تھے اس لیے انہوں نے کہا اس کو گلے میں ڈال دو، تو وہ چلا گیا۔ وہ 3-4 دن کے بعد آیا بڑا خوش باش، شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھی کیسی طبیعت ہے؟ کہ صاحب بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ کہا وہ کاغذ کہاں ہے وہ جو میں نے تمہیں دیا تھا نسخہ؟ تو اس نے کہا وہ لٹکا ہوا گلے میں۔ اس نے تو وہ گلے میں جا کے لٹکا لیا۔ اور اب چونکہ ڈاکٹر صاحب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ ناسمجھ آدمی کو اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے تو تمہیں دوا لکھ کے دی تھی، تم نے دوا استعمال نہیں کی، تو حقیقت میں اس کی بیماری واپس پلٹ کے آ جائے گی۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اسے کہا کہ اچھا تم رکھو، صبح سورج پہلے تمہیں وہاں نہر کنارے جانا ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے تم نے اس کو پانی میں پھینکنا ہے، اور پھر پلٹ کے جب تم آؤ گے تو 100 قدم تک تم نے دیکھنا نہیں ہے پیچھے مڑ کے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب بالکل۔ اب اگر اس کو آپ ایک دلچسپ واقعے کے طور پہ سن کے ذہن سے نکال دیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کا یہ اتنا اہم حصہ ہے کہ دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ پھر آپ کے جسم کے اندر کے نظام پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات کہتے ہیں کہ دراصل دوا کا کام یا ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو قوت ہے مدافعت کی اس کو وہ زندہ کر دے، اس کو وہ چارج کر دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے جسم میں کہ اس میں یعنی وہ قوتیں بھی موجود ہیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں، بیمار کرتی ہیں، اور اس میں وہ قوتیں بھی ہیں جو انسان کو صحت یاب کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کو سائنس کی زبان میں کہہ لیں تو کوئی اس کو جراثیم